کی اقسام، طریقے اور علامات پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ اہم موضوع ہے اور اسی میں آدمی کے موحد اور مشرک ہونے کا فرق ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کتنا بڑا توحید والا ہے اور کس قدر یہ شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا ہے. معالجین دم کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں بادشاہ بھائی. 3 طرح کے لوگ ہیں جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں. وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلا ہے وہ معالج جو قرآن اور سنت کی روشنی میں علاج کرے. تو یہ تو کلیئر ہے قرآن اور سنت کی، لیکن اس کی بھی علامتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسرا کیا، وہ معالج جو ٹونے ٹوٹکے، شعبدہ بازی، متاثر کن قسم کے کرتب دکھا کر قرآنی اور غیر قرآنی فال نکال کر علاج کرتا ہے. سب گڈمٹ کر دے رہا ہے، کچھ جنتر منتر، کچھ فال نکال کر، کچھ قرآنی کلمات پڑھ کر، کچھ غیر قرآنی تلسماتی الفاظ اور کلمات ادا کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھ بات ہے؟ یہ دوسری قسم کا معالج ہے. اور یہ کیا کرتا ہے، ہاتھ کی صفائی سے کبھی سوئیاں نکال رہا، کبھی کیل نکال رہا، کبھی دھاگے تعویذات، اور کبھی کچھ کر رہا ہے، کیمیائی مواد سے کوئی چیز جلا دے رہا ہے یا خاص قسم کی بوٹی سنگھا دے رہا ہے اور بے ہوش کر دے رہا ہے مریض کو. اور ایک تیسری قسم ہے معالج کی جو جنوں، شیطانوں، ستاروں اور سیاروں، یعنی ستارے اور جن اور شیطان وغیرہ کی غیر مرئی قوتوں کی مدد حاصل کر کے عقل کو حیران کرنے والے طلسمات سے جادو کا علاج کرتا ہے. جادو کا علاج ایسے عمل کے ذریعے سے انجام دیتا ہے جو آپ کے لیے محیر العقول ہیں. آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، ظاہر نہیں کرتا. وہ خفیہ طور پر اندر ہی اندر کچھ جنوں اور شیاطین کے ذریعے سے عمل انجام دیتا ہے. ان کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم ہوتے ہیں اور میں بتاؤں گا کہ یہ دوستانہ مراسم کب ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ کفر اور شرک میں ڈوب نہ جائے. تو یہ 3 قسم کے لوگ، ایک وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج کرے. دوسرا وہ جو قرآنی اور غیر قرآنی اور کچھ طلسماتی چیزوں کو مختلط کر کے لوگوں کو یہ باور کرائے کہ وہ شرعی نقطۂ نگاہ سے علاج کر رہا ہے. اور ایسے لوگ ہیں، بہت ہیں ایسے لوگ. اور اللہ کی پناہ نیاز بھائی، ایسے اصحاب توحید، خالص عقیدہ جن کا لوگوں کے درمیان مشہور ہے، توحید والے ہیں، اللہ رسول والے ہیں، وہ لوگ بھی شرکیہ امور اور کفریہ اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن لوگ ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھ کر کے اس منقبت اور عظیم مقام پر ان کو فائز کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ زبان کھولیں گے، میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں تو تجربات سے گزر چکا ہوں. اور ایک حدیث مجھے یاد دلائیے گا انشاءاللہ. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائے. وہ حدیث کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادشاہ بھائی کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے. بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر، بلا حساب و کتاب. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم برحمتک بفضلک ومنک وکرمک یا رب. اللہم اجعلنا منہم. جو استرقا نہیں کرتے، استرقا جھاڑ پھونک نہیں کراتے، اللہ پر ان کا توکل اتنا مضبوط ہے، وہ اتنے صاحب عظیمت ہیں کہ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر شر، ہر بیماری، ہر مرض وہ گوارا کر لیں گے، لیکن اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد، یقین، وثوق، اعتبار اتنا مستحکم، اتنا قوی تر ہے کہ ان ساری چیزوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کوئی حیثیت نہیں دیتے. ان ساری چیزوں کو ایک گوشے میں ڈال کر کے اللہ کے لیے یکسو ہو جاتا وہ بندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رقیہ نہیں کراتے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے، دم درود کا سہارا نہیں لیتے. اللہ پر توکل، اللہ جو چاہے گا، اللہ کی جو مشیت ہوگی، اللہ کا جو حکم ہوگا، ہمارے ساتھ وہ پیش آئے گا. ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے صابر اور شاکر ہیں. کلیم بھائی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایسے خوش نصیب بندے ہیں جو بلا حساب و کتاب قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ 70,000 لوگ ہوں گے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ کون بھائی بتلائیں گے ان کا نام؟ ان کے لیے انعام ہے انشاءاللہ. ہاں بڑی مشہور حدیث ہے یہ. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ یا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں میں شمار فرما لے. کون صحابی ہیں وہ؟ عکاشہ بن عکاشہ بن محسن. عکاشہ بن محسن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا تم ان 70,000 لوگوں میں سے ہو. تو ایک دوسرے صحابی نے کہا یہ تو بازی لے گئے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں شامل فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, آپ نے فکر کیا کہ یہ تو دروازہ کھل جا رہا ہے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ تم سے پہلے سبقت لے گئے, یعنی جو ہونا تھا ہو چکا, اب دروازہ بند ہو گیا. لیکن وہ صفات کے جو حامل ہوں گے, وہ خوبیاں و کمالات جن افراد امت کے اندر پائی جائیں گی, وہ لوگ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے جو 70,000 کی تعداد میں بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہوں گے. اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ 3 قسم کے لوگ علاج کرتے ہیں. ایک قرآن اور حدیث کی روشنی میں, دوسرے وہ لوگ جو قرآن اور غیر قرآن کو ملا کر کے کرتے ہیں, اور تیسرے وہ لوگ جو جن بھوت پریت شیطان اور ستاروں وغیرہ کے ذریعے سے کچھ انہونی چیزیں کر کے جس پر جو ظاہر نہیں کرتے ان کے ذریعے سے کچھ عمل انجام دے کر کے علاج کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اور جنات اور جادو کو ختم کرنا کیسے ہے, اس کے لیے جادوگر 4 غیر شرعی طریقوں کے ذریعے مریض کے جسم سے جادو اور جنات کو نکالتا ہے. جادوگر اس میں پہلا طریقہ کیا کہ جنات اور شیاطین کی خوشنودی کے ذریعے, وہی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ کیسے جنات اور شیاطین کو پالتے ہیں. جنات اور شیاطین کی خوشنودی کے ذریعے, خوشنودی کا مطلب یعنی ان کو راضی اور خوش کر کے, یہ جادوگر جو ہے نا یہ جنات اور شیاطین کو خوش کرتا. کیسے خوش کرتا ہے؟ اب وہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے. خوش کیسے کرتے ہیں کہ مریض سے بعض شرکیہ اور حرام کاموں کا ارتکاب کراتے ہیں. میرے اپنے گاؤں میں, جبکہ ہمارا پورا گاؤں اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں, مسلم اور غیر مسلم. غیر مسلموں میں سب برہمن ہیں,